مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے حکومت پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ چلے تھے نواز شریف کو بدنام کرنے، گلے پڑ گیا براڈ شیٹ۔ یہ اتنے کرپٹ ہیں کہ انہوں نے براڈ شیٹ میں بھی کمیشن مانگا۔ شہباز شریف سے ملنے نیب عدالت آمد پر گفتگو میں کہا کہ عمران خان کو شہباز شریف سے خطرہ ہے، وہ انہیں اپنا متبادل سمجھتے ہیں، جس سے انہیں خطرہ ہوتا ہے اسے جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ عمران خان اس سال اکیلے رہ جائیں گے۔ ابھی کچھ حواریوں کے استعفے آئے ہیں، ان کے مشیروں وزیروں کو سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے۔ بولی پی ڈی ایم احتجاج کرے گی تو ان کو پتہ چل جائے گا، ان کے ہاتھ پاؤں اور سانسیں پھولی ہوئی ہیں۔ لاہور کی احتساب عدالت میں شہباز شریف فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی سماعت کے دوران مسلم لیگ نون کے صدر نے کہا کہ بہترین ہم نظام لے کر آئے، قوم کا ایک ایک پیسہ بچایا۔ ترک کمپنی کو لاہور ویسٹ مینجمنٹ کے ٹھیکے کے دوران $107 ملین کمپنی سے کم کروائے۔ احتساب عدالت میں کیس کی سماعت شروع ہوئی تو شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے حاضری مکمل کروائی۔ شہباز شریف نے کہا کہ وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں، جس پر فاضل جج نے انہیں روسٹرم پر آنے کی اجازت دی۔ شہباز شریف نے کہا کہ ان کی میڈیکل رپورٹ نہیں آئی ہے، اس کا حکم فرما دیں۔ انہوں نے کہا کہ آج کل ویسٹ مینجمنٹ کی خبریں آ رہی ہیں، لاہور میں صفائی کا ٹھیکہ ترک فرم کو دیا، کمپنی زیادہ کی ڈیمانڈ کر رہی تھی لیکن میں نے ان سے $107 ملین کم کرائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی فردوس عاشق اعوان کہتی ہیں کہ عوام اور حکومت کا مفاد ہمارے لیے ضروری ہے۔ پھولوں کے ہار پہن کر خود کو رہنما کہنے والے حقیقت میں راہزن ہیں۔ لاہور پریس کلب میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے فردوس عاشق اعوان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کا ویژن اداروں میں اصلاحات کرنا ہے۔ اصلاحات میں چیلنجز ہیں، ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اصلاحات ہوں گی تو چیخیں سنائی دیں گی۔ پاکستانی شہری کی ای میل پر جواب میں برطانوی دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان سے جاری وارنٹ نواز شریف کے برطانیہ میں قیام پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ برطانیہ اور پاکستان کے درمیان ملزمان کے تبادلے کا معاہدہ نہیں۔ نواز شریف کے قانونی معاملات حکومت پاکستان کے ساتھ ہیں۔ پولیس برطانوی عدالت کی اجازت کے بغیر کسی کو گرفتار نہیں کر سکتی۔ برطانیہ کے امیگریشن کے قوانین واضح ہیں، ہر مقدمے میں قوانین پر سختی سے عمل کرتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وزیر صحت سندھ عذرا پیچوہو کہتی ہیں کہ پاکستان میں کورونا ویکسین کب آئے گی، کیسے آئے گی، کون سی آئے گی۔ وفاقی حکومت نے صوبائی حکومت کو کچھ نہیں بتایا۔ وفاقی حکومت صوبائی حکومتوں کو بیرون ملک سے براہ راست ویکسین لینے کی اجازت دے۔ کورونا کی ویکسین لوگوں کو مفت دینے کی کوشش کریں گے۔ ڈاکٹر اقبال چودھری کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس کی 32 تبدیلیاں ایسی ہیں جو نقصان پہنچاتی ہیں۔ ویکسین کتنی مفید ثابت ہوگی ابھی کچھ واضح نہیں ہے۔ انفارچونیٹلی لگ رہا ہے کہ ہم آخری ملک ہوں گے ویکسین جو ہے کورونا کی جو ہے جن کے پاس آئے گی۔ فیڈرل گورنمنٹ سے 12 باتیں کی ہیں، کس مینوفیکچرر سے کتنی ویکسین لی جائے گی، کس ٹائم فریم میں آ جائے گی، ہمارے پاس کچھ ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ یہ بہت مشکل مرحلہ ہے ہمارے لیے۔ 70 سے 80% جو ہے اپنے لوگوں کو ویکسینیٹ کرنا ہے اور آبادی ہماری بہت زیادہ ہے۔ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو ہے گفتگو ویکسین پروکیورمنٹ پر اور چائنا کی گورنمنٹ سے ہونی ہے، وہ فیڈریشن کا کام ہے۔ ایز اے پروونس وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کی گورنمنٹ ہم سے بات کرے۔ نیب کسی کو کسی قابل نہیں چھوڑتا۔ مرحوم بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسد منیر کی خودکشی کی وجہ نیب تھا۔ نیب اپنا طریقہ درست کرے، لوگوں کو ہراساں نہ کرے۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانڈوی والا کی مرحوم بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسد منیر کے گھر آمد پر میڈیا سے گفتگو۔ کہا اسد منیر نے خودکشی کیوں کی، حقائق سامنے لائیں گے۔ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا کہ پارلیمنٹ ڈری ہوئی ہے، ہر آدمی ڈرا ہوا ہے کہ کوئی بھی بولے گا تو اس کو نیب کا نوٹس آ جائے گا۔ ساری سٹوری سنائی ہے جو اسد منیر صاحب نیب کے ٹارچر سے گزرے۔ 5 سال نیب نے ان کو ٹارچر کر کے بلا کے نوٹسز بھیج کے اور اینڈ میں یہ کہا گیا کہ جی ہم آپ کو اریسٹ کرنے جا رہے ہیں۔ ایک ادارہ ایز اے انسٹیٹیوشن لوگوں کی پگڑیاں اچھالے، لوگوں کو ذلیل کرے اور اس حد تک ان کو پہنچا دے کہ وہ خودکشیاں کریں۔ ہم اس ایشو کو ہیومن رائٹس کمیشن میں بھی لے کے جائیں گے۔ میں چیف جسٹس کو دوبارہ لیٹر لکھوں گا کہ جو لیٹر اسد منیر صاحب نے ان کو لکھا تھا اس پہ کیوں کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ سینٹ میں بھی میں یہ ایشو اٹھاؤں گا کہ ایک ریزولوشن پاس کیا جائے اسد منیر کے فیور میں۔ جو ان کے ساتھ ہوا اور الٹیمیٹلی جو انہوں نے سوئسائڈ کی اس کی وجہ کیا تھی
اور جو مجھے سمجھ میں آتی ہے اس کی وجہ صرف نیب تھی. وہ آدمی کو اتنا ختم کر دیتا ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ وہ مر جائے بجائے وہ جیل جائے یا کہیں اور جائے. انسانی حقوق کا ساتھ دیں نہ کہ ظلم کا ساتھ دیں. بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسد منیر کی بیٹی کی جنرل باجوہ سے اپیل. والد کے لیے انصاف کا مطالبہ کر دیا. کہا موت سے قبل ان کے والد انتہائی ذہنی دباؤ کا شکار تھے. خط میں انہوں نے حقائق بیان کر دیے تھے. لکھا تھا کہ وہ نہیں چاہیں گے کہ جو ان کے ساتھ ہوا وہ کسی دوسرے انسان کے ساتھ ہو. ٹرائل ان کا ہوا نہیں تھا اور ان کو اریسٹ وارنٹس جاری ہو گئے تھے. وہ ECL پر تھے. وہ ایک بندے کو اتنا آئسولیٹ کر دیا جائے اور ظاہر ہے پھر وہ ڈپریشن میں تو اس کی وجہ سے چلے گئے تھے. لاسٹ ڈے تھا اس دن وہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ٹی وی کے اوپر ایک ریفرنس وہ ٹکر چلا تھا کہ جی ان کے خلاف ریفرنس جاری ہو گیا. مائی فادر وین ہی روٹ اے لیٹر تو اس لیٹر میں انہوں نے یہی لکھا تھا کہ میں نہیں چاہوں گا کہ میرے بعد کسی بھی انسان کے ساتھ ایسا کبھی ہو. اگر اتنا بڑا وہ ایک الزام لگاتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے اور اس کے بعد آپ ہی کہ وہ انسٹیٹیوشن جس انسٹیٹیوشن کے لیے آپ اپنی بہت چیزیں کمپرومائز کرتے ہیں تاکہ آپ ان کی بے عزتی نہ کر سکیں, آپ انہی کو سپورٹ نہیں کرتے تو یہ بہت دکھ کی بات ہے. تو اس لیے میں بالکل ریکویسٹ کروں گی کہ ابھی بھی موقع ہے. بہتر یہ ہوگا کہ انسانی حقوق کو سپورٹ کریں بجائے اس کے کہ اپریشن کو سپورٹ کریں. بلٹن کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر برائے ہوابازی غلام سرور کہتے ہیں کہ PIA طیارے کی لیز نون لیگ کے دور میں ہوئی جو بہت مہنگی تھی. PIA کا طیارہ تحویل میں لیے جانے سے متعلق کیس کا دفاع کریں گے. ملیشیا کی عدالت نے PIA کا موقف سنے بغیر کارروائی کی. PIA کے ملیشیا میں تحویل میں لیے گئے طیارے کے مسافر متبادل پروازوں سے آج شام اسلام آباد پہنچیں گے. گزشتہ روز PIA کی جانب سے لیز پر لیے گئے طیارے کا کرایہ نہ بھرنے پر کوالالمپور ایئرپورٹ پر تحویل میں لے لیا گیا تھا. وہ معاملہ برطانیہ کی عدالت میں چل رہا تھا تو انہوں نے اچانک ملیشین عدالت میں کیس دائر کر دیا. ملیشین عدالت نے PIA کو کوئی نوٹس نہیں دیا, حکومت پاکستان کو کوئی نوٹس نہیں دیا اور بغیر نوٹس دیے ہوئے انہوں نے فیصلہ کر لیا اور جہاز کو امپاؤنڈ کر لیا گیا. اب اس پہ اٹارنی جنرل آفس سے بھی ہم نے گائیڈ لائن لے لی ہے, اسسٹنس لے لی ہے. اب 22 تاریخ کو UK کی عدالت میں تاریخ ہے اور 24 تاریخ کوالالمپور کی عدالت میں ہے. PIA کی کوالالمپور میں روکے جانے والی پرواز کے مسافر متبادل پرواز کے ذریعے آج شام اسلام آباد پہنچیں گے. ترجمان PIA کے مطابق 118 مسافر براستہ دبئی پرواز EK 614 کے ذریعے رات 11 بجے اسلام آباد پہنچیں گے, جبکہ 54 مسافر براستہ دوحہ پرواز QR 632 سے کل صبح 1:40 پر اسلام آباد پہنچیں گے. PIA کا زمینی عملہ دبئی اور دوحہ میں مسافروں کی دیکھ بھال میں مصروف ہے. ترجمان PIA کے مطابق مسافروں کو صبح کا ناشتہ پیش کیا گیا اور ان کی تمام ضروریات اور آرام کا خیال رکھا جا رہا ہے. آفتاب شیر پاؤ 4 سدہ میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. قیمت بھی بڑھائیں گے, گیس کی قیمت بھی بڑھائیں گے اور پیٹرول کی قیمت بھی بڑھاتے جائیں گے. یہ اگر صورتحال رہی, یہ تو بڑے اس سے کہتے تھے کہ جی اوگرا نے تو کہا تھا کہ 12 روپے زیادہ بڑھاؤ, ہم نے 3 روپے بڑھا دیے. یہ ان کے کارنامے ہیں. اس طریقے سے تو ملک نہیں چلتا. جو بھی بات ہو تو پچھلے حکومت پہ ڈال لیتے ہیں یا مافیا پہ ڈال لیتے ہیں. ہمیں تو ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ یہ مافیا کہاں پر ہے, کس کے پاس ہے, یہ جن ہے, یہ کیا ہے کہ یہ مافیا ہر ایک چیز کہتے ہیں جی مافیا کی وجہ سے یہ سلسلہ, یہ چینی بھی مہنگی ہو گئی ہے, پیٹرول بھی مہنگا ہو گیا ہے, آٹا بھی مہنگا ہو گیا ہے. تو بڑی بری صورتحال ہے. اور ہم PDM کے سطح پہ ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے, جو ہم آئینی باتیں کرتے ہیں تو وہ تو اپنی جگہ, لیکن ہم آپ کی آواز بننا چاہتے ہیں, اس ملک کی غریبوں کا آواز بننا چاہتے ہیں. ان کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے, جو ان کے اوپر پریشر پڑ رہا ہے, جو دباؤ پڑ رہا ہے, اس کے ساتھ یکجہتی کے لیے ہم میدان میں نکلے ہیں. اور ہم یہی اپیل کریں گے لوگوں سے, چاہے وہ تاجر ہے, چاہے وہ مزدور ہے, چاہے وہ کسان ہے, کہ آئیں ہمارے ساتھ اس تحریک میں شامل ہو. یہ ہم جو تحریک چلا رہے ہیں یہ
पुरअमन और आईनी कानूनी तरीके से इसको आगे लेके जा रहे हैं। जल्द से जुलूस हमारा हक बनता है। और दूसरी तरफ हम पे जबर तशद्दुद ज़्यादतियाँ वो हुकूमत की तरफ से हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने किसी सूरत में भी अवाम का साथ नहीं छोड़ना। इस वक्त हमारे हाथ में वो नहीं है जो हुकूमत के पास जो इख्तियारात हो वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम हर एक उसमें हुकूमत का के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे और अवाम के साथ खड़े होंगे। ये सूरत हाल देखें कि हमारे मुल्क की ये सूरत हाल बन गई है कि मलेशिया जो एक पाकिस्तान का करीबी दोस्त है, वहाँ पर PIA का जहाज जाता है, वो उसको पकड़ लेते हैं कि जाओ, आप जाओ और ये जहाज हमारा है और इसमें हम आपको नहीं देते हैं। तो ये कितनी बेइज्जती की बात है, पाकिस्तान के लिए शर्मनाक बात है। इस लिहाज से ये सूरत हाल पाकिस्तान की बनी हुई है कि हमारे अच्छे करीबी दोस्त भी हमारे साथ आज खड़े नहीं हैं, और इस वजह से मुल्क को जो मुश्किलात और मसाइल हैं वो उससे जो दो चार हैं वो उसमें दिन ब दिन इजाफ़ा होता जा रहा है। ना असेंबली चल रही है, ना कोई और इदारा चल रहा है, ना ब्यूरोक्रेट्स काम कर रहे हैं, और इनकी सारी तवज्जो सिर्फ़ और सिर्फ PDM पे है। और रोज़ाना इनके जो स्पोक्स पर्सन है उनको बुलाता है इमरान खान और 2 घंटे उनके साथ बुलाता है कि भाई आज आपने ये बात करनी है, आज आपने ये बात करनी है। ये हुकूमत रह गई है। कितनी शर्म की बात है। हमारा बुनियादी मकसद जब हम कहते हैं कि इलेक्शन दोबारा का हो, पिछले इलेक्शन में जो धांधली हुई है और ये एक सेलेक्टेड हुकूमत है, तो इस लिहाज से हम ये समझते हैं कि इसका तरीक़ेकार ये होगा कि मुल्क में दोबारा इंतखाबात हों, मुनसिफाना इंतखाबात हों, गैर जानिबदाराना इंतखाबात हो, ताकि अवाम अपनी मर्ज़ी से चुनाव कर सके। और इंशाअल्लाह ताला ये हम यकीन दिलाते हैं कि PDM इलेक्शन के बाद भी जो हुकूमत। सरबराह कौमी वतन पार्टी आफ्ताब शेरपाव 4 सद्दा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दूसरी तरफ लाहौर में शहबाज गिल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।